رجل قد جمع الحسنى بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدوتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. ناظرین کرام، پوری دنیا کے بیشتر حصوں سمیت وطن عزیز ہندوستان بھی کرونا وائرس کے انتشار کے خوف سے لاک ڈاؤن کی صورتحال سے دوچار ہے. یقیناً اس صورتحال سے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے خارجی مشاغل سے ایک حد تک فارغ کر رکھا ہے. ان فارغ اوقات میں بفضلہ تعالی نبی اکرم، شفیع اعظم، معلم کامل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت معلم زیر مطالعہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ایسی معلم کامل ہے جو سعادت و کامیابی، فلاح و کامرانی کے راستوں پر چلنے کا صرف درس ہی نہیں دیتی بلکہ منزل مقصود تک پہنچاتی بھی ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تعلم کے عظیم اسباب میں سے وہ سبق جو آپ کے پیارے شاگرد اور صحابی حضرت معاویہ ابن حکم السلمی بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی نیا اسلام میں داخل ہوا تھا کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے میں گیا کہ مسلین میں سے کسی کو چھینک آئی اور میں نے کہا یرحمک اللہ. پھر میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے کنکھیوں سے گھور رہے ہیں. ان کا یہ گھورنا مجھے پسند نہیں آیا تو میں نے کہا وا تکلا اماکم، کہ تمہاری مائیں تم کو روئیں کہ میں نے ایسا کیا غضب کر دیا کہ کنکھیوں سے مجھے گھورا جا رہا ہے. ابھی تو یرحمک اللہ کہہ کر ہی کہا تھا اور اب گفتگو بھی شروع کر دی. مسلین میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے اس وقت. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھوں سے اپنی رانوں پہ مارنا شروع کیا. معاویہ ابن حکم السلمی کہتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ میں نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے، لہذا میں خاموش ہو گیا. نماز مکمل ہوئی، معاملہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. یہاں پر حضرت معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر غور کریں کہ معاملہ درسگاہ نبوت میں نئے شاگرد کا ہے اور پہلی بار معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے، لیکن یہ نئے شاگرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے اور آپ کے اخلاق و کردار سے اور آپ کی شان تربیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ فرماتے ہیں ما رأيت معلما مثل رسول الله قبله ولا بعده فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا تسلو فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. حضرت معاویہ ابن حکم السلمی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم اپنی زندگی میں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ میری زندگی میں اس کا بعد میں کبھی اتفاق ہوا. اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ترشروع ہوئے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پٹائی لگائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بھلا کہا، بلکہ کہا اے بھائی یہ نماز ہے، نماز کے اندر بات چیت نہیں کی جاتی ہے، نماز میں تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکی، بزرگی اور بڑائی اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ ابن حکم السلمی کے ساتھ کتنے مشفقانہ انداز سے معاملہ فرمایا، بڑے صبر و تحمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے. یہ قدوہ ہے، یہ نمونہ ہے. اسی اخلاق کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں بعض دیندار سمجھے جانے والے لوگ دینی معاملات میں بیجا ٹوکا ٹاکی اور بلا موقع ڈانٹ ڈپٹ کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں.
اور نوجوانوں کے ساتھ اور دین سے ناواقف لوگوں کے ساتھ دینی معاملات کو سمجھانے میں ایسے غیر مناسب طریقے کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے اور دین سے محبت کرنے کے بجائے اور متنفر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ انداز دیکھیے کہ حضرت معاویہ ابن حکم السلمی کا خوف جاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھل مل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے، اور پھر جو باتیں شروع ہوئیں تو ادھر کی بات اور ادھر کی بات، اور کہنے لگے کہ میں نے نیا اسلام قبول کیا ہے، اور میرے پاس اتنا مال تھا، اور باتوں باتوں میں مسئلے پوچھتے رہے، یہاں تک کہ پوچھ بیٹھے کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک باندی ہے، میں نے اس کی پٹائی بھی کی ہے، کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ میں اس کو آزاد کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باندی کو بلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر باندی بلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس باندی سے کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ایمان والی ہے، یہ مسلمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ ابن حکم السلمی سے کہا کہ اس کو آزاد کر دو۔ حضرت معاویہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کرتے تو حضرت معاویہ ابن حکم السلمی سوچتے کہ اب اگر ان طرح کی باتوں کو میں پوچھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہ جانے کیا معاملہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے صحابہ کے ساتھ ایک باپ سے زیادہ مشفقانہ انداز سے پیش آتے تھے، بڑی ہمدردی اور نرمی کے ساتھ تربیت فرماتے تھے۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس تعلیم تعلم کے پہلو کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رہتی دنیا تک بنی نوع انسانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھ کر ہی کامیابی حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ آپ ہی معلم ہیں۔ آخر دعوانا